اور نئی اپڈیٹس کے لیے گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں۔ ایک آدمی نے 99 قتل کیے بنی اسرائیل میں، پھر ایک عبادت گزار سے پوچھا 99 قتل ہو چکے ہیں، توبہ ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ انہوں نے کہا اسے بھی قتل کر دیا۔ 100 پھر ایک عالم سے پوچھا 100 قتل کیے ہیں، توبہ ہوگی؟ کہ بیٹا کیوں نہیں ہوگی، لیکن ایک شرط ہے، توبہ پکی ہو، یہ شہر گندا ہے، یہ چھوڑ دے، وہ شہر نیک لوگوں کا ہے، وہاں جا کے آباد ہو جا، معاف کہنے کہ مجھے معافی مل جائے میں ہر سے چھوڑ دوں گا۔ اپنا بوریا بستر اٹھایا اور چل پڑا۔ راستے میں موت آئی، جب موت نے جھٹکا دیا تو اس نے چھلانگ لگائی آگے کی طرف، تو وہ یوں گرا، یوں اس کے ہاتھ یوں اور پاؤں یوں گرا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ قصہ ہم تک پہنچانے کے لیے دونوں فرشتوں کو چھٹی دے دی۔ جنت کا فرشتہ بھی آ گیا، دوزخ کا بھی آ گیا۔ دوزخ کا فرشتہ کہنے لگا ہمارا مجرم ہم لے جائیں گے، جنت کا فرشتہ ہمارا مہمان ہم لے جائیں گے، جہنم کا فرشتہ توبہ نہیں کی ہمارا مجرم ہم لے جائیں گے، جنت کا فرشتہ ہمارا مہمان توبہ کر چکا ہے، گھر سے نکل پڑا ہے، ہم لے جائیں گے۔ جہنم کا فرشتہ ابھی اس بستی میں پہنچا نہیں ہے، ہمارا مجرم ہے۔ جنت کا فرشتہ پہنچنا ضروری نہیں ہے، نیت ضروری ہے۔ تو اللہ نے تیسرا فرشتہ بھیجا، جاؤ بھائی ان میں فیصلہ کرو۔ کیا فیصلہ کرو؟ یہ اس کی میت پڑی ہوئی ہے، یہ نیک لوگوں کی بستی ہے، یہ اس کی اپنی بستی ہے، فاصلہ ناپو۔ اگر اپنے گھر کے قریب ہے تو جہنم والے لے جاؤ، اگر نیک لوگوں کے گھر بستی کے قریب ہے جنت والے لے جاؤ۔ جیسے یہ مائک اس سائیڈ کے قریب ہے، اس سائیڈ سے دور ہے، یہ یہاں گرا پڑا پانی، یہ یہاں گرا پڑا تھا، گھر کے قریب تھا اور نیک لوگوں کی بستی سے دور تھا۔ جب ناپنے لگے تو اللہ نے ادھر کی زمین کو کہا سکڑ جا، اور گھر کی طرف کی زمین کو کہا پھیل جا۔ جب پیمائش ہوئی تو اپنے گاؤں سے دور اور نیک لوگوں کے گاؤں کے قریب ہو گیا۔ تو اللہ نے فرمایا چلو ہمارا مہمان ہے جنت۔ توبہ سے نہ گھبراؤ، میرا رب کہتا ہے پوری دھرتی گناہوں سے بھر دے اور آسمان تک گناہوں کو لے جا، ایک دفعہ کہہ دے یا اللہ میری توبہ تو سارے معاف کر دوں گا۔ تو بھائیو ہاتھ جوڑتا ہوں، آؤ ہم توبہ کریں۔ نیت کرتے ہو؟ حکومتوں سے آس بھی ہٹا دو، گلا حکومتوں کا گلا بھی نہ کرو، اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ ان پہ امید نہ لگاؤ کہ وہ اس قابل ہی نہیں، ہاں اس پہ آس لگاؤ جو شارق سے زیادہ قریب ہے، اس کو وسیلہ بناؤ جس کا وسیلہ رب موڑتا نہیں، کلمے کا جز بنایا ہوا ہے۔ معراج پہ جب آپ گئے تو آپ نے پوچھا یا اللہ ابراہیم آپ کے خلیل، موسیٰ آپ کے کلیم، داؤد کے لیے لوہا نرم، سلیمان کے لیے ہوا تابع اور عیسیٰ کے لیے مردہ زندہ، تو میرے لیے کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولیس قد آتیتک افضل من ذلک کلہ، اے میرے حبیب تیرے لیے سب سے اعلیٰ، سب سے اعلیٰ، سب سے اعلیٰ کیا؟ یا اللہ کیا؟ کہ وہ یہ ہے کہ اللہ ذکرت الا ذکرت معی، قیامت تک تیرا میرا نام اکٹھا رہے گا، جدا نہیں ہو سکتا۔ جیسے تیرے رب کا نام باقی ہے، تیرے نبی کا نام بھی باقی رہے گا، تیری نسل کا نام بھی باقی رہے گا، تیرا حسب نسب بھی باقی رہے گا۔ ہمیں پتہ نہیں ہمارا نبی تھا کون، ہمارا نبی کیسا تھا، ان کی زندگی کیسی تھی، ان کے گھر کا کیسا تھا نظام، باہر کا کیسا، ہم جانتے نہیں۔ ہم سیکھو اپنے حبیب کی معاشرت سیکھو، تجارت سیکھو۔ آپ طاقت میں آئے تو آپ نے کیا کیا، آپ تاجر بن کے آئے تو آپ نے کیا کیا، آپ خامن بنے تو آپ نے کیا کیا، آپ باپ بنے تو آپ نے کیا کیا، آپ جنگ میں آئے تو آپ نے کیا کیا، آپ نے ہتھیار اٹھائے تو آپ نے کیا کیا، آپ نے صلح کی تو آپ نے کیا کیا، آپ مسلح پر آئے تو آپ نے کیا کیا، آپ کی رات آئی تو آپ نے کیا کیا۔ سیکھو۔ یہی تبلیغ کا پیغام ہے کہ تبلیغ میں نکل کر اللہ اس کے رسول کی مبارک اور پیاری زندگی مرنے سے پہلے سیکھو۔ لیکن آج کی رات میں ایک ہاں میرے ساتھ کرو، آج توبہ کرو، آج توبہ کرو۔ کرتے ہو؟
کرتے ہو توبہ کرتے ہو؟ کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ۔ اب اگر تم نے دل سے کہی ہے اور اندر مسرات ہیں انہوں نے دل سے کہا ہے تو تمہیں مبارک ہو، تم سب ایسے ہو جیسے آج ماں کے پیٹ سے جنم لیا ہے، تمہارے سب گناہ معاف ہو گئے، اللہ خوش ہو گیا، فرشتے خوش ہو گئے، جنت سج دھج گئی، جنت کی حوریں تمہیں دیکھ دیکھ کے خوش ہو رہی ہیں۔ مجھے میرے رب کی عزت کی قسم، میں اس کی رحمت کے دعوے پر کہہ رہا ہوں، آج یہاں جتنا بڑے سے بڑا گناہگار بیٹھا ہے، میں دعویٰ کرتا ہوں اگر اس نے دل سے اس شرط کے ساتھ دل سے توبہ کی ہے تو جا تجھے مبارک ہے، تیری زندگی کا آج پہلا دن ہے، تو آج ماں کے پیٹ سے نکلے ہے، تیرے سب معاف ہیں۔ ہاں فرض چھوڑے تھے، پتہ کرو علماء سے کیسے کروں، گناہ معاف ہو گیا، حق مارے تھے گناہ معاف ہو گیا، پتہ کرو علماء سے ادا کیسے کروں۔ اگر یہ توبہ پکی ہو گئی تو مبارک ہو۔ اگر ہمارے ملک کا 50% مسلمان توبہ کر جائے تو سارے دیش کی تقدیر بدل جائے گی۔ تو پکی توبہ کرتے ہو۔ اور ایک اور خوشخبری، اگر یہ توبہ ٹوٹ بھی جائے تو ڈرنے کی بات نہیں ہے، ڈرنے کی بات نہیں ہے، دوبارہ کر لینا، دوبارہ کر لینا، دوبارہ کر لینا۔ کسی سے روٹھے ہو اسے منا لو، ماں باپ سے ناراضگی ہے پاؤں پڑ جاؤ، بیوی کو سے ناراض ہو پاؤں پڑ جاؤ، بیوی ناراض ہے خامند کے پاؤں پڑ جائے۔ سب سے زیادہ خوشی اللہ کو میاں بیوی کی صلح پر ہوتی ہے۔ میاں بیوی لڑے ہوئے ہوں اور آپس میں صلح کر لیں تو اس پر اللہ ان کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ اور شیطان کو سب سے زیادہ خوشی اس بات پر ہوتی ہے کہ دو میاں بیوی آپس میں لڑ پڑیں، کہ اس سے پوری نسل برباد ہو جاتی ہے۔ اپنی اولاد کے لیے حلال کماؤ، حلال چھوڑ کے جاؤ، حرام چھوڑ کے نہ مرو کہ ساری زندگی کانٹے چنتے پھریں گے، ساری زندگی کانٹے چنتے پھریں گے۔ تو نیت کرتے ہو سارے بھائی ایک دوسرے کو معاف کرو، اور جو ہمارے بھائی جرائم میں گرفتار ہیں ان کے لیے بھی دعا کرو، میرے نبی کے امتی ہیں، دعا کرو، دعا کرو کہ اللہ ہمارے بچوں کو اگر وہ چھوٹے ہیں، ہمارے بڑوں کو اگر وہ ہمارے عمر ہیں، اللہ ان کے ہاتھوں سے ظلم کی بجائے عدل کروائے، اللہ ان کے ہاتھوں سے تباہی کی بجائے آبادی ان کے ہاتھوں سے کروائے، اور اللہ تعالیٰ ان کو بھی توبہ کی توفیق دے۔ وہ بھی ہمارے ہیں، ہمارے ہیں، ہمارے ہیں، ہم ان کے لیے بھی دعا کریں گے، ان کے لیے بھی دعا کریں گے کہ اللہ ان کو جہنم کی آگ سے بچا لے۔ درود شریف پڑھو۔ اللہم لک الحمد کما انت اہلہ فصل علی محمد کما انت اہلہ وفعل بنا ما انت اہلہ انک اہل التقوی و اہل المغفرہ، انک اہل التقوی و اہل المغفرہ۔ اے وہ ذات جو احد اور صمد ہے، اے وہ ذات جو لم یلد ولم یولد ہے، اے وہ ذات جو لم یزل لا یزال ہے، اے وہ ذات جو نیند اور اونگ سے پاک ہے، اے وہ رب جو تھکن تھکاوٹ سے پاک ہے، اے وہ رب جس کا کوئی شریک اور ثانی نہیں، اے وہ رب جس کا کوئی کف مثل مثال شبہ شبیہ نہیں، اے وہ رب جو آسمانوں پہ بھی تنہا ہے اور زمینوں پہ بھی اسی کا راج ہے، اے وہ رب جو مشرق اور مغرب اور شمال اور جنوب اور فوق اور تحت کا تن تنہا مالک ہے، اے وہ رب جو سب کو پیدا کرتا ہے اور پیدا ہونے سے پاک ہے، اے وہ ذات جو سب کو موت دیتا ہے اور خود موت سے پاک ہے، اے وہ مالک ملک، اے وہ مالک ملک جو سب کو کھلاتا ہے اور کھانے سے پاک ہے، اے وہ رب جو سب کو پلاتا ہے اور پینے سے پاک ہے، اے وہ رب جو سب کو سلاتا ہے اور سونے سے پاک ہے، اے وہ رب جو سب کو پہناتا ہے اور پہناوے سے پاک ہے، اے وہ رب جو سب کو جگہ دیتا ہے اور خود زمان اور مکان سے پاک ہے، اے وہ رب جس کے خزانوں کی حد نہیں، جس کے ملک کی حد نہیں، جس کے لشکروں کی حد نہیں، تیرے سامنے تیرے حبیب کی لٹی پٹی امت آئی بیٹھی ہے، مالدار بھی لٹے پٹے، غریب بھی لٹے پٹے، دکھ دردوں کے مارے ہوئے میرے مولا، اے میرے رب آج ہماری سن۔ تجھے نوح علیہ السلام نے بھی اپنی کہانی سنائی تھی، آج ہم بھی تجھے اپنی کہانی سنت۔ اے میرے رب، اے میرے رب، اے میرے رب، اے میرے رب، اگر تو نے عدل کیا پھر تو ہم سے بڑا مجرم ہے ہی کوئی نہیں، اور اگر تو نے رحم کیا تو پھر ہم بھی آس لگائے بیٹھے ہیں۔ یا اللہ ہمیں عدل کے ترازو میں نہ تولنا، ہمیں رحم کے ترازو میں تولنا۔
ہمیں اپنے نیک بندوں کے پیچھے جگہ دے دینا، پر ہمیں دھوپ میں نہ کھڑا کرنا، ہمیں ہتھکڑیاں بیڑیاں نہ لگانا، ہمیں جہنم کے کرتے نہ پہنانا، ہمیں جہنم کے سانپ بچھوؤں سے بچا، آگ کھولتے پانی سے بچا، حوض کوثر کا پانی اپنے حبیب کے ہاتھوں سے پلا، جنت الفردوس میں اپنے حبیب کا پڑوس عطا فرما، اس مجمع نے ہاتھ اٹھائے ہیں انہیں قبول فرما۔ یہ صاحب خانہ تیری محبت میں یہ کرتا ہے، تراویاں پڑھواتا ہے، قرآن ختم کرواتا ہے، تیری بات کرواتا ہے، اسے اس کی نسلوں کو آباد فرما، شاداب فرما، نہال فرما۔ یہ جتنا مجمع اس میں جو کوئی پریشان حال ہے اس کی پریشانی کو دور فرما، اور اے ہمارے رب ہم سے راضی ہو جا، ہو جا، ہو جا۔ ایک دفعہ کہہ دے میں ہو گیا ہوں، ایک دفعہ کہہ دے میں ہو گیا ہوں، ایک دفعہ تو کہہ دے میں ہو گیا ہوں۔ آسمانوں پہ اعلان کر دے کہ یہ نہ اٹھے ہوئے ہاتھوں کو میں نے قبول کر لیا ہے۔ آسمان کے فاصلے سکیڑ سمیٹ دے اور ہمیں محبت کی نگاہ دے دے، ہمیں محبت کی نگاہ دے دے، ہمیں شفقت کی نگاہ دے دے۔ ہمارے ساتھ مدد کا معاملہ فرما، ہماری مدد کا اعلان کر دے، فرشتوں کو کہہ دے کہ اتر جاؤ اس دیس کی حفاظت کے لیے، کہہ دے میرے مولا، کہہ دے میرے مولا، کہہ دے میرے آقا، کہہ دے یا اللہ، کہہ دے، کہہ دے، کہہ دے یا اللہ، کہہ دے یا اللہ، یا اللہ، یا اللہ۔ ایک دفعہ کہہ دینا، کہہ دینا، ایک دفعہ جو کہنا میرے اللہ، کہہ دینا یا اللہ، کہہ دینا۔ تجھے پسند ہے منتیں کروانا، ہم کر رہے ہیں منتیں، تجھے پسند ہے گڑ گڑانا، ہم رو رہے ہیں تیرے سامنے یا اللہ، یا اللہ۔ ہم بچہ مار کھا کے ابا کو بتائے تو بوڑھا باپ بھی غصے میں گلی میں آ جاتا ہے، ہم تیرے حبیب کی امت پٹ پٹ کے میرے مولا زخموں سے چور ہو کر تیرے قدموں میں آ پڑے او ہمارے اللہ، او ہمارے اللہ، او ہمارے اللہ۔ وصلی اللہ تعالی علی النبی